سیاسی انتشاری ٹولے سے بات نہیں ہو سکتی، بات چیت سیاسی جماعتوں میں زیب دیتی ہے، فوج کو نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے واضح کر دیا، کہا 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا نہیں عوام کا ہے۔ 9 مئی والوں کو آئین کے مطابق سزا دینا پڑے گی، سزا نہ دی گئی تو کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ نہیں رہیں گے۔ جاپان اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ وقت آ گیا دونوں ملک مختلف شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپانی کاروباری وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت میں سرمایہ کاری کی بہترین استعداد موجود ہے، کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ اور گندم معاملے کو کبھی کسی صوبے یا کسی اور پر نہیں ڈالا، کسی پر الزام نہیں لگا رہا، ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں گندم بحران پر کوئی صحت مند بحث نہیں ہو رہی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے اور کاکڑ صاحب کے خلاف گندم انکوائری ہو، سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بنایا جا رہا ہے 8 فروری میں 9 مئی غائب ہو گیا، گم ہو گیا۔ 8 فروری کو ٹرن آؤٹ وہ تقریباً 47%، تقریباً 6.5 کروڑ جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ۔ اس میں سے یہ جو مخصوص سیاسی پارٹی، اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین، کہ کل کا بنتا ہے 31، وہ 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا۔ مخصوص جماعت کو ووٹ 9 مئی کے حق میں نہیں تھا، ترجمان پاک فوج نے کہا 8 فروری کے الیکشن کے بعد ملک کی 93% آبادی اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی۔ کے پی کی آبادی پاکستان کی کل آبادی کا 7.5% ہے، 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ کل رجسٹرڈ ووٹوں کا صرف 31% ایک مخصوص پارٹی کو ملا، مجموعی آبادی کے صرف 8% نے مخصوص پارٹی کو ووٹ دیا۔ بولے کسی کو کوئی اڈے دیے گئے نہ دیے جائیں گے۔ کچھ سیاسی حلقے سوشل میڈیا میں اداروں پر الزامات لگاتے ہیں، ثبوت مانگے جائیں تو مزید الزام لگاتے ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں ملکی سالمیت داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آئین اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا۔ صبح شام الزام تراشیوں پر مقرنہ کو قانون سازی کرنی چاہیے۔ ایک سوال پر کہا 6 ججز کا معاملہ عدالت میں ہے، صرف اتنا کہوں گا بغیر ثبوت الزام لگانا درست نہیں۔ بہاول نگر واقعے کے فوری بعد سیکیورٹی اور پولیس افسران نے اس معاملے کو حل کیا۔ ہم نے 76 سال جھوٹ بولا ہے، سچ کو چھپایا ہے، جس سے ہماری credibility بالکل erode ہے۔ People must know the truth. Then you have no business to sit here. What is the answer? Then why don't you say you have no business to sit here? I mean, sorry, I will put it very bluntly. جو جج مداخلت پر کچھ نہیں کرتا گھر بیٹھ جائے، اس شخص کو جج نہیں ہونا چاہیے۔ ججز خط پر اسقط نوٹس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا سب جج سن لیں، میں یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ کسی بھی جج کو صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہٹا سکتی ہے۔ جسٹس عطر من اللہ نے کہا ہمیں عدلیہ میں مداخلت تسلیم کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا۔ پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے کہا ججز نے خط میں انتہائی سنگین الزامات لگائے ہیں، سپریم کورٹ ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا آپ چاہتے ہیں تفتیش ہو اور کرمنل لاء کے تحت کارروائی ہو؟ ہمیں دیکھنا ہے کس طرح معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں۔ سب کا ہدف اور مقصد آزاد عدلیہ ہے۔ تنقید اور جھوٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے جھوٹ بولا جس کو سارے میڈیا نے دکھایا۔ The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. عدلیہ میں سنگین حکومتی مداخلت پر وفاق کو جواب دینا ہے، جیسا کہ ہائی کورٹس کے جواب میں بھی اجاگر کیا گیا۔ عدلیہ کی آزادی پر سنگین حملوں کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ جسٹس عطر من اللہ کا گزشتہ سماعت کے تحریری حکم نامے میں نوٹ،
लिखा खुफिया इदारों को कंट्रोल करने वाली वफाकी हुकूमत इन वाकयात पर अपनी पोजीशन वाज़े करे। इन वाकयात पर कार्रवाई हतमी तौर पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट्स ने वाज़े कर दिया है कि ऐसे वाकयात अब भी जारी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में एजेंसियों से पहले जवाब मांग लिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले, वो महज तजावीज़ पर जवाब मांगा गया है। जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको हमने 13 से 14% की तरफ लेके जाना है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनके जो खसारे हैं उनको कम करना है और उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है। मुल्क खैरात नहीं टैक्स देने से चलेगा। सिर्फ 9% टैक्स टू जीडीपी की शरह से मुल्क कैसे चल सकता है? वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ये नहीं हो सकता, सिर्फ एक तबके पर टैक्स लगा दें। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। गैर तरक्याती अखराजात को कम करना ज़रूरी है। महंगाई अब 17% पर आ चुकी है, जो मजीद कम होगी। जुलाई अगस्त तक पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। अगले 7 से 10 दिन में IMF कमीशन पाकिस्तान आएगा, जिससे आइंदा प्रोग्राम पर बात होगी। पेंशन के अखराजात को काबू में लाने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल तक करने के इकदाम ज़ेर गौर हैं। सिम्स वाले मामले पर कहा जा रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नाराज हो जाएंगे। मोबाइल बिल हजारों में दे रहे हैं तो फाइलर क्यों नहीं बन रहे? SIFC में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं, इसमें जो फ़ौज का रोल है वो सहूलतकारी का है। हुकूमत चाहती है कि जो फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी और टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, इफ़ दे कैन बी यूज्ड, कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हालात में उसको बेहतर करने के लिए। SIFC में पाक फौज का किरदार सहूलतकारी का है। हमारा मकसद इदारों की मदद करना है, ना कि जगह लेना। कई मुल्कों में मईशत मजबूत बनाने के लिए फौज की मदद ली जाती है। हम हुकूमती मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पाक फौज और ज़ेली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटी की मद में अदा किए। फलाही इदारों पर सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये फलाही इदारे कई 100 अरब सरकारी खजाने में जमा करा रहे हैं। हालिया दहशतगर्द के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते। दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की कड़ियां भी सरहद पार से मिलती हैं। अमन-ओ-मान कायम करना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पाकिस्तान ने अफगान सरहदी इलाकों में कार्रवाई करके दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाकर 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत जो काम जारी है वो पाया तकमील को पहुंचने वाला है। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की नकलो हमल रोकने के लिए 753 किले मुकम्मल किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी अफवाज का मुकम्मल फोकस सिक्योरिटी मामलात पर है। भारतीय फौज आज़ाद जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम और नहते शहरियों को निशाना बना रही है। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गैर कानूनी ऑपरेशंस में शहीद किया जा रहा है। LOC पर मासूम कश्मीरियों की जान को खतरा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। DGISPR का कहना है, बेगुनाह कश्मीरी भाइयों को गैर कानूनी ऑपरेशन में कत्ल किया जा रहा है। भारत खुल्लम खुल्ला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत आलमी सतह पर सिखों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस है। एक सवाल के जवाब में DGISPR का कहना था, मिसिंग पर्सन्स पेचीदा मसला है। हाल ही में कुछ दहशतगर्द मारे गए जो मिसिंग पर्सन्स में शामिल थे। हमारे पास तो 80% मिसिंग पर्सन्स को ट्रेस किया जा चुका है। बाकी मुल्कों में तो मिसिंग पर्सन्स की तादाद लाखों तक जाती है।
خان صاحب کو بریف کیا میں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے خان صاحب خوش ہے. ہماری موقف کی تائید انشاءاللہ تعالی ہوگی اور ہوئی ہے اس آرڈر سے. بانی پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش ہیں. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو امریکی سفیر سے ملاقات کے حوالے سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. بانی پی ٹی آئی نے انوار الحق کاکڑ کے بیان کا بھی ذکر کیا. عدلیہ سے استدعا ہے ہماری درخواستوں پر فیصلہ کریں. جہاں پہ آئینی تشریح کا معاملہ ہو وہاں پہ کم از کم 5 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ مقدمہ سنے گا. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ کیسز لگائے ہی 5 رکنی بینچ کے سامنے جائیں. کیا ہی اچھا ہو کہ عبوری حکم بھی لارجر بینچ ہی دے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر 5 رکنی لارجر بینچ کوئی آرڈر جاری کرتا. وزیر قانون اعظم نذیر طارق کہتے ہیں پروسیجر ایکٹ کے بعد طے شدہ اصول ہے کہ جہاں آئین کی تشریح کا معاملہ ہو وہاں کم سے کم 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا مقدمہ سنے گا. کیا ہی اچھا ہوتا جن فریقین کو معطل کیا گیا ان کو موقع دیا جاتا. ڈیلیگیشن آیا تھا، وہ ہیڈ تھے ڈیلیگیشن کے، آپ لوگوں کی جو تعریف کی اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ وزراء وہاں پر نہ صرف مکمل طور پر موجود تھے، وہ ہر قدم پر گائیڈ کر رہے تھے، سپروائز کر رہے تھے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وزیراعظم نے کہا سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد معاشی تعلقات کے لیے اہم پیش رفت ہے. کابینہ اجلاس میں ایئر سیال کو چین، ملائیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ترکیہ، برطانیہ، کویت میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی گئی. پاکستان کولمبیا میں مشترکہ تجارتی کمیٹی کے قیام کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کی منظوری. صدر مملکت نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا حکم واپس لے لیا. وزارت قانون کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری، جس کے مطابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی منسوخ تصور ہوگی. شوکت عزیز صدیقی کو ادارے کے خلاف الزام پر ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز کی نظر ثانی درخواست منظور کر کے برطرفی کالعدم قرار دی تھی. کیپیسٹی چارجز کی مد میں بجلی صارفین سے 51 ارب 88 کروڑ روپے وصول کرنے کی تیاری. تقسیم کار کمپنیز نے بجلی کی قیمت میں اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست دی تھی. آپریشن اینڈ مینٹیننس کی مد میں 5 ارب 75 کروڑ روپے بھی صارفین سے ہی وصول کیے جائیں گے. نیپرا میں درخواست کی سماعت 17 مئی کو ہوگی. قیمت میں اضافے کا اطلاق الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. دہشت گرد اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کی خون ریزی کا نیا در کھول دیا. رفح کا محاصرہ کر کے بمباری جاری. غزہ اور خان یونس میں بھی کوئی جگہ صہیونی فورسز سے محفوظ نہیں. وحشیانہ بمباری سے 24 گھنٹے میں 50 سے زائد فلسطینی، درجنوں زخمی ہو گئے. اسرائیل نے حماس کی جانب سے جنگ بندی تجاویز پر رضامندی دیے جانے کے چند گھنٹے بعد ہی امن کوششوں کو ناکام بنا دیا. We believe a military operation in Rafah right now would dramatically increase the suffering of the Palestinian people, would lead to an increase in loss of civilian life. This latest response, we have made clear that we do not support Israel launching a full-scale military operation in Rafah. امریکہ رفح پر اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کی حمایت نہیں کرتا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں اسرائیل حماس کی جانب سے جنگ بندی کے لیے تجویز کا جائزہ لے رہا ہے. یو این سیکرٹری جنرل کا اسرائیل کے رفح آپریشن پر اظہار تشویش. انتونیو گوتریز کی اسرائیلی اور حماس سے معاہدے پر فوری عمل درآمد کی اپیل. چینی صدر کا غزہ میں جامع اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ. کہتے ہیں فلسطین کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن بنانے کی حمایت کی جائے. میئر لندن صادق خان کا برطانوی حکومت سے رفح میں زمینی آپریشن رکوانے اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ.